باہر گلی کے اندر اپنے دوستوں سے جب گپے مار رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک ایک گھنٹہ میں نے دیکھا ہے لاٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے، اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں شکایت کرتے میں تھک گیا یار بہ لئیے، کھڑے ہو کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب نماز کی باری آ جائے تو کہتے ہیں کھڑے نہیں ہوا جاتا جی، بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، اور زمین پہ بھی نہیں بیٹھا جاتا، کرسی پہ اجازت ہے۔ دو پھر کرسی پہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی کوئی نہیں سیکھتے۔ کرسی پہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارے بزرگوں میں سے 100 میں سے 2-3 لوگوں کو آتا ہے، 98 لوگ غلط نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو کرسی کے اوپر بنا ہوا حصہ ہے نا، جس کے اوپر وہ سجدہ کرنے کی جگہ بنائی، اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول رحمت آپ کا ادوانم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ صحابی بیمار تھے، حضور عیادت کے لیے گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے تکیہ سرہانہ اپنا آگے رکھا ہوا تھا، رکوع کرتے چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ رکوع کرتے تو تھوڑا جھکتے اور سجدہ کرتے تو سرہانہ آگے رکھ لیتے۔ نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا، آپ علیہ السلام نے سرہانہ پکڑا اور پرے پھینک دیا۔ اس نے لاٹھی پکڑ لی صحابی نے اور لاٹھی آگے رکھ کے اس کو اوپر سجدہ کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے لاٹھی بھی پکڑ کے دور پھینک دی۔ اس نے ایسے تیسے کر کے نماز مکمل کی تو آپ علیہ السلام نے پھر ان سے آپ مخاطب ہوئے اس صحابی سے، فرمایا تم میں سے جس کو توفیق اور ہمت ہو وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے، رکوع بھی کرے سجدے بھی کرے، اور تم میں سے جس بندے کو کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو، بیمار ہو مریض ہو، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ زمین پر کرے۔ رکوع کرے جس طرح بیٹھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کے لیے تھوڑا جھکتے ہیں، سجدہ زمین پر کرتے ہیں۔ اور فرمایا جس بندے کو رکوع اور سجدہ کرنے کی ہمت نہ ہو تو وہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے، اور کسی چیز کو اٹھا کر اس کے اوپر ٹیک لگا کے سجدہ نہ کرے۔ تو ہماری یہ جو کرسی ہے نا نماز پڑھنے والی، یہ سادہ کرسیاں استعمال ہونی چاہیے، وہ جو پیچھے پڑی ہیں ہمارے گھروں میں عام استعمال ہوتی ہیں۔ بابا جی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، سبحان اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، 7 سورت ملائیں، اور جب رکوع میں جانے لگیں تو اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھیں اور تھوڑا سا جھکیں اور سبحان ربی العظیم پڑھیں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سیدھے بیٹھ جائیں، کمر سیدھی کر لیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، کیسے کہ ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہی ہوں اور رکوع سے تھوڑا زیادہ جھکیں، اس طریقے سے تھوڑا رکوع سے زیادہ جھکیں اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی کے آگے جو پھٹا لگا ہوا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زمین پر نماز بیٹھ کے پڑھیں، اور اگر زمین پر نہیں پڑھی جاتی، کمر کا یا ٹانگوں کا مسئلہ ہے، تو پھر کرسی پر بیٹھ کر چارپائی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور رکوع کے وقت بھی ہاتھ گھٹنوں یعنی گوڈوں پہ ہونے چاہیے، اور سجدے کے وقت بھی ہاتھ گوڈوں کے اوپر ہونے چاہیے، گھٹنوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ رکوع میں تھوڑا کم جھکنا ہے، سر کو تھوڑا جھکانا ہے، اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکانا ہے۔